سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہنا، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو قتل ہو جائیں اللہ کی راہ میں، اموات ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء بلکہ یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور یقیناً میں تمہاری آزمائش کروں گا کسی چیز سے، خوف یعنی قدرے کسی چیز سے، جو کہ خوف ہو سکتا ہے، بھوک ہو سکتی ہے، نقص من الاموال تمہارے مالوں میں کمی ہو سکتی ہے، والانفس اور تمہاری جانی نقصان ہو سکتا ہے، والثمرات تمہارے میووں میں کمی ہو سکتی ہے، وبشر الصابرین اور بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو جب بھی ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے۔ قالوا انا للہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پر شاباش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے، اولئک هم المہتدون یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سامعین اکرام، آپ نے ترجمہ سنا اور اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہوں میں تمہیں، یعنی کوئی مصیبت، بشیء من الخوف، اذا اصابتہم مصیبت پہ یہ نقطہ ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، اس کے ذریعے آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے کہ تو مصیبت کیوں لائی جاتی ہے؟ اس میں دو تین مضامین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو سامعین اکرام، یہ مضمون جو ہے تھوڑا سا سمجھنے کا ہے کہ یہ مصیبتیں، تکالیف اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ تو ایک بات تو سامعین اکرام یہ ہے، یعنی سب سے پہلے ہم اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس پر ہم غور کریں گے، سوچیں گے کہ یہ آزمائشیں، مصیبتیں، تکالیف، اور سامعین اکرام یہ ایک آیت نہیں ہے جو اس جگہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدہ کیا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ ام حسبتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان تدخلوا الجنة، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تمہارے پاس نہیں آئیں گی
سامعین کرام، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ سب سے جو پہلی آیت ہے وہ تو رہ گئی، تو ہم شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا. اس میں یہ ایک ہدایت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ مقرر ارشاد فرما رہا ہے کہ مردہ نہیں ہے وہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں وہ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. سامعین کرام، حیات برزخی کہ ہم عقیدہ ہے ہمارا حیات برزخی کا، کہ اللہ تعالی یعنی انسان پر موت وارد ہونے کا کیا مطلب ہے، یا اس کے انتقال کا کیا مطلب ہے. جو مسلمان نہیں ہے وہ ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ بس ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ جو سلسلہ جاری ہے نا سامعین اکرام، یہ کیا سلسلہ ہے؟ عالم ارواح سے روحیں آ رہی ہیں، ان کو اجسام مل رہے ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے مل رہے ہیں، اور اس کے بعد یعنی ایک وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے ایک مستقر ہے، عارضی ٹھکانہ ہے، عارضی فائدہ ہے ایک خاص وقت تک کے لیے. تو جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر یہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے جسم لے لیتا ہے، اور جسم سے وہ روح نکال لی جاتی ہے، اور پھر یہ ایک اور عالم میں منتقل کر دی جاتی ہے جس کو عالم قبر کہتے ہیں. عالم برزخ بھی اسے کہتے ہیں، عالم مثال بھی اسے کہتے ہیں. یہ عالم آخرت اور عالم دنیا کے مابین ایک عالم ہے سامعین کرام. عالم برزخ کا نام دیں آپ، عالم قبر کا نام دیتے ہیں. سوال یہی ہے نا کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد روحیں کہاں چلی جاتی ہیں. تو سامعین کرام، زیادہ چونکہ یہ محسوسات سے ماوراء باتیں ہیں، اس لیے اس میں زیادہ تحقیق کرنا یا اس کو ایسا سمجھنا جیسے کہ ہم آم کو دیکھ رہے ہیں یا کھانے کو دیکھ رہے ہیں یا کسی کو دیکھ رہے ہیں، یہ چونکہ محسوسات سے تعلق نہیں ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے پورے حالات سے آپ واقف ہو سکتے ہیں. روح کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا، روح جبکہ حقیقت ہے ہمارے جسم کی، لیکن اس کے بارے میں بھی ہمیں خاص معلومات نہیں ہیں کیونکہ وہ محسوسات سے نہیں ہے. تو روح جب آ جاتی ہے اور اس کو ایک مہلت، یعنی دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک مہلت دیتا ہے، جسم عنایت فرماتا ہے، اس میں ہدایت دیتا ہے، اس میں قوتیں دیتا ہے، اس میں اختیار دیتا ہے، اور ایک منزل بتاتا ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہو، تم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے سامعین کرام، وہ مہلت کا یا جتنے عرصے میں وہ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے، ہر پرچے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے، کچھ سوالات کے لیے، کچھ اس کے جوابات کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ عام جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں تقریباً 3 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے، 2.5-3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، اس طرح وہ جواب، یعنی وہ سوالات کے مطابق جوابات کے لیے وقت دیا جاتا ہے، اور وہ وقت جب پورا ہو جاتا ہے تو پرچہ جو ہے وہ کھینچ لیا جاتا ہے. وہ تو ابھی جوابات لکھنے میں مصروف ہے، لیکن اس سے پردہ کہ بھئی ٹائم ختم، فنش، خلاص، چلو نکلو کمرہ امتحان سے نکلو. اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے اور ایک پرچہ سوالات دیا ہے. ہمیں تو سامعین کرام افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ تو اس سوالات کا کچھ احساس ہے، نہ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہمیں اس کمرہ امتحان، یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے سامعین کرام، اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں، یہ ایک امتحان گاہ ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان گاہ میں بھجوا دیا ہے، اور پھر ایک سوالات کا پرچہ ہے، پھر اس کے جوابات بھی بتا دیے ہیں۔ مزے کی بات تو یہی ہے کہ تم نے چیٹنگ کرنی ہے، تم نے نقل کرنی ہے، رسول کی نقل کرنی ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تم نے ایسے جوابات لکھنے ہیں، زندگی ایسے گزارنی ہے جس طرح رسول کو دیکھو اور عمل کرتے جاؤ۔ اللہ، تو یہ طریقہ کار ہے، یعنی سوالات بھی ہیں، جوابات بھی دے دیے، اور پھر چیٹنگ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ حالانکہ کوئی ایسی وہ نہیں دیتا کمرہ امتحان میں چیٹنگ کی اجازت، بعض لوگ تو چیٹنگ کر لیتے ہیں لیکن اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں جو ہے اجازت ہے بلکہ لازم ہے، رسول کی اطاعت جو ہے لازم ہے، رسول کی نقل جو ہے وہ لازم ہے۔ رسول کی اگر نقل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اپنی مرضی سے زندگی گزار لی بیڑا غرق ہے تمہارا۔ اور سامعین کرام، افسوس کی بات ہے، یہ چند جملے میں کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ کس طرح اس کو لیتے ہیں، لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ہم لوگ نہ تو چیٹنگ کر رہے ہیں، نہ نقل کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا جو ہے وہ تباہ کن ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمام امت میری جنت میں داخل ہوگی لیکن جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں، اس کی تو ذرا تفصیل بتائیے۔ خوشخبری تو آپ نے دے دی، ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ انکار کرنے والے کون ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں، اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یہ لوگ جو ہیں جہنم میں جائیں گے اور ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو سامعین کرام، سوچ کا مقام ہے، تھوڑا سا اپنا احتساب کا مقام ہے کہ ہم نے رسول کے فرمان کو کتنی اہمیت دی ہے۔ آیا ہم حضور کی اطاعت میں وقت گزار رہے ہیں یا نافرمانی میں وقت گزار رہے ہیں؟ اگر نافرمانی میں وقت گزارنا ہے تو سامعین غلط فہمی میں نہ رہیے گا، ٹھکانہ ان لوگوں کا جہنم ہے۔ بس یہ تو قرآن کا بھی فیصلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، من یشاقق الرسول، جس نے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جس طرف پھر رہا ہے ہم اس کو پھیر دیں گے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، اس کو ہلکا نہ سمجھیں، اور چند تھوڑا سا وقت ہے، اگر یہ اطاعت میں گزار لیا جائے تو میرے خیال سے بہت بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہماری دین و دنیا اس میں بہتر ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو دین و دنیا خراب ہو جائیں گی، یہ میں آپ کو قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، یعنی دنیا میں بھی آپ بدحال رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کا میں جینا دوبر کر دوں گا، پریشان حال ہوگا۔ تو یہ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ تم نہ کہنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں، ان کو مردہ نہ کہنا۔ تو سامعین کرام، یہ موت اور حیات یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں تو بات یہ ہے کہ موت تو کافروں کو بھی نہیں آتی،
یہ ایک بات ذہن میں رکھیں. کل الینا راجعون، سب اللہ تعالی کی طرف جائیں گے. موت ایسی موت جس میں بالکل روح اور جسم دونوں فنا ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا. فنا صرف جسم کو ہے، روح کو فنا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ کفار کی بھی ارواح ہوتی ہیں، تو وہ جو ہیں وہ جیل خانے میں بند کر دی جاتی ہیں. سجین، ایک علیین ہے اور سجین ہے. تو یہ سجین قید خانے میں بند کر دی جاتی ہیں، عذاب کا گرد گھیرا ان کا پہرا لگ جاتا ہے. وہ ایک الگ مضمون ہے. تو موت کافر کی روح کو بھی نہیں آتی. موت کی بس یہی حقیقت ہے کہ آپ کا منتقل ہونا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف، عالم قبر کی طرف آپ نے چلے جانا ہے. موت نہیں آنی. لیکن جو یہاں حیات کی بات ہو رہی ہے یہ خاص قسم کی حیات ہے. حیات برزخی تو کافر کو بھی حاصل ہے، لیکن مسلمان کو اور جو اللہ کی راہ میں جان دے دے تو اس کو ایک خاص قسم کی زندگی اللہ تعالی عنایت فرماتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ اس کو مردہ نہ کہنا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ یہ زندہ ہے. تو زندہ تو ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آپ کو تو میں نے کہا کافروں کی روح بھی زندہ ہوتی ہے، لیکن ان کی جو حیات ہے یہ ایک خاص قسم کی حیات ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. شعور سامعین کرام ایک تو علم ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے. علم ہمیں یعنی دنیا کی چیزوں کا علم ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ چیز یہ ہے، اس کا یہ نام ہے اور اس کی ایسی ساخت ہے. شعور جانوروں کو جو شعور حاصل ہوتا ہے اس کو شعور کہتے ہیں. جانوروں کو شعور حاصل ہے. شعور یہ کہ بھئی وہ پانی کو سمجھ سکتے ہیں اور کھانے والی چیزوں کو اپنے مطلب اس کا حساب لگا سکتے ہیں. تو یہ شعور سن سکتے ہیں، آوازیں سن سکتے ہیں. تو یہ شعور یعنی تم لوگوں کو اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ یعنی شعور ذرا کم حد کی شے ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں شعور نہیں ہے. تو سامعین کرام اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں شعور نہیں ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیسی حیات ہوتی ہے. البتہ حیات تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہوتی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی زندگی عنایت فرماتے ہیں. مکمل ادراک ہم نہیں کر سکتے، اللہ والے اس کا ادراک کر سکتے ہیں. جن کی نظر تیز ہوتی ہے، جن کی قوتیں تیز ہوتی ہیں، وہ ان روحوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان ارواح سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں جن کی اپنی روحانی ترقی ہے. تو پھر یہ ہے کہ ان کو وہ ان کی بات الگ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست اور سمجھ سے ڈرو کیونکہ اللہ کے نور کے ذریعے وہ دیکھتا ہے. آمین کرام. تو اللہ کے بندے جو ہیں ان کو شعور ہو سکتا ہے، بلکہ وہ بات چیت بھی کرتے ہیں، ان ارواح سے جو ہے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. اور کافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ہیں جو روح جو ہے ان کی حضوری ہوتی ہے. یعنی یہاں مردان میں بیٹھے میں، لیکن دربار عالیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالیہ میں حاضری دیتے ہیں روحانی طور پہ. وہاں جا کے سلام عرض کرتے ہیں، وہاں جا کے درود پڑھتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں اور یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن ہماری چونکہ اس طرف توجہ نہیں ہے تو ہم اس چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں. ان چیزوں سے، ان ایسی چیزوں سے چونکہ ہمارے شوق نہیں ہے. ہمارا تو شوق بس وہ ڈالروں کا ہے، پیسوں کا ہے اور مال و دولت کا ہے اور اولاد کا ہے. جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کی چکا چوند نے ہمیں ہماری آنکھیں خیرہ کی ہوئے، کسی اور طرف ہم دیکھنے کے متمنی نہیں. تو شعور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو مردہ نہ کرو. اگر تمہیں شعور بھی نہیں ہے لیکن ان کو مردہ نہ کہنا.
ان کو مردہ نہ سمجھنا نہ کہنا، بلکہ ان کو زندہ سمجھنا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ تو جب زندہ ہیں تو بس سامعین اکرام، یہ بس پھر سوچ اور سمجھ کی بات ہوتی ہے اور یقین کی بات ہوتی ہے۔ جو آپ کی یقین بڑھتا رہتا ہے تو پھر آپ یہ ہے کہ وہ میں نے آپ کو جیسے کہ کہا کہ اب سب سے بڑی ذات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی ہے کہ نہیں۔ یہ ایک نقطہ اور ہے کہ ہم شہید صرف شہداء جو جنگ میں مارے جاتے ہیں ان کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں شہید، بلکہ ایسا نہیں ہے، یا اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں، یہ مطلب ہے۔ اللہ کی راہ میں، اب اللہ کی راہ میں صرف جہاد تو نہیں ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کے لیے، جس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اب وہ جو کام بھی کر رہا ہے، چاہے وہ لوگوں کے کپڑے سی رہا ہے، چاہے وہ لوگوں کے جوتے کاٹ رہا ہے، چاہے وہ کاروبار کوئی اور کر رہا ہے، چاہے اس کا کوئی کارخانہ ہے، چاہے کچھ بھی ہے اس کی، لیکن اس نے زندگی وقف کی ہے اللہ کی راہ میں، اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اللہ تعالی کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا مضمون محدود نہیں ہے، صرف میدان جنگ نہیں ہے۔ جس شخص نے بھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من جس نے اپنا رخ پھیر لیا اللہ تعالی کی طرف، موت کے بعد اس کو حیات برزخی حاصل ہوگی، اصل میں وہ زندہ ہوگا اور وہ مزوں میں ہوگا۔ فریحین بما آتا، اس کو اللہ تعالیٰ رزق دیں گے اور وہ خوش ہوں گے۔ یرزقون فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ورسولہ، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، وہ ان کو رزق دیا جا رہا ہے اور وہ خوش ہیں۔ تو شعور بے شک نہیں ہے، لیکن تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا، ایک بات۔ پھر دوسری بات، ان کو زندہ سمجھنا ہے۔ اور سامعین کرام، بعض لوگ ایسے ہیں، بعض ہم میں ہمارے دوست ایسے ہیں جو کہ ایسے لوگوں کو مردہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو مردہ ہیں، وہاں کیوں جا رہے ہو، مزارات پہ کیوں جا رہے ہو، یہ تو مردہ لوگ ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ مردہ نہیں ہیں، انہوں نے تو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کر دی ہیں، اور جان تو مومن اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پھرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جب ضرورت ہو جان کا نذرانہ پیش کر دینے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ تو مردہ نہ کہنا۔ اور بعض شقی القلب اور بدبخت لوگ جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی ان کی ذات کو بھی مردہ کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں، تو مردہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو تو بہترین حیات برزخی حاصل ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ انبیاء جو ہے وہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ قرآن میں ہے یرزقون فریحین، ان کو اللہ رزق دیتا ہے، فریحین ہے، وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بدرجہ اولا حیات، ان کو حیات برزخی حاصل ہے۔ بہرحال یہ میرا وہ نہیں ہے اس وقت، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی اس کو تم مردہ نہیں کہنا، اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ زندہ ہے، البتہ شعور نہیں ہے تمہیں، کیونکہ سامعین کرام ہماری عقل جو ہے وہ تو بہت محدود ہے، اور عقل کی یہ جو پردے ہیں یہ تو پھر نزع کے وقت جو ہیں فَكَشَفْنَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پھر نظر تیز ہو جائے گی۔ نزع کے وقت جو توبہ نہیں قبول ہوتی نا، تو وہ اسی وجہ سے کہ اس وقت حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ آج میں تیری نظر سے پردے ہٹا دوں گا،
آج کل تو ہماری نظروں پہ اسباب کے پردے ہیں سامعین کرام، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ان کی حیات برزخی کا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھنا نہ کہنا، بلکہ زندہ کہنا انہیں، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ زندہ کہنے کے الفاظ تو نہیں ہے، لیکن زندہ سمجھنا، بل احیاء، کیونکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو یہ سامعین کرام، اب آگے کا جو مضمون ہے سامعین کرام وہ یہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں میں نے آزمانا ہے۔ تو اس کی میں آپ کو جیسے کہ درس کے شروع میں وضاحت کر رہا تھا، تھوڑا سا اس کو جانچنا ہوگا کہ یہ اس کی کیا مطلب حکمت کیا ہے اس میں آزمائش کی۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کا ایمان معلوم ہے۔ بات یہ ہے سامعین کرام، حقیقی بات یہ ہے کہ ایک چیز کو آپ جب خالص بناتے ہیں تو اس کو پھر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو سونا ہاتھ لگ گیا، سونار کے پاس جب خام سونا چلا جائے تو وہ پھر کیا کرے گا؟ اس سے خالص سونا بنانے کے لیے اس کو بھٹی میں ڈالے گا، فتنہ۔ یہ سورہ عنکبوت میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان کی ہم آزمائش نہیں کریں گے۔ وہاں فتنے کا لفظ ہے، اور یہ ساری جو چیز ہے سامعین کرام، یہ فتنہ ہے، فتنہ آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ دیکھیں، دو الفاظ کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں آپ کی۔ ایک تو یہاں ابتلا اور آزمائش ہے، یہ ساری زندگی جو ہے یہ آزمائش ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، میں نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے، مرد اور عورت کے۔ کیوں؟ نبتلی، اس کی آزمائش کرنا مقصود ہے۔ سورہ ملک، یہ جو میں نے آپ کو سامنے آیت پڑھی، یہ سورہ دہر کی تھی، اور جو سورہ ملک کی آیت ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھے کون تم میں سے بہتر عمل کرتا ہے۔ لیبلوکم، بہتر عمل کون کرتا ہے؟ لیبلوکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ تو وہاں بھی خلق الموت والحیات، موت و حیات جو ہے یہ ابتلا کے لیے ہے، ابتلا ہے، فتنہ ہے۔ یہ سامعین کرام، ایک تو یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ فتنے اور آزمائش سے کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مقصود ہے فتنہ۔ یہ سارا ہم اس وقت ایک فتنہ گاہ میں ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے یہ آزمائش ہیں۔ یہ سونا چاندی، تعلقات، بیوی، بچے، اولاد، مال، دولت وغیرہ، یہ سارا فتنہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں کہ خالق کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ فتنہ ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ فتنہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا کہ یہ فتنہ کیوں ہے اور آزمائش سے فائدہ کیا ہے، آزمائش کیوں ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آزمائش جو ہے چیز کو خالص کرنے کے لیے، خام سونا ہے،
اس کو آپ نے اگر خالص سونا اس سے لینا ہے تو اس کو بھٹی میں ڈالنا ہوگا، آگ سلگانی ہوگی، تیز ترین آگ، اور اس میں آپ کو وہ پلگانا ہوگا، آگ کے کھولانا ہوگا، پلگانا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ اس کو ایک خاص حرارت دے دیں گے تو اس کا جو میل ہے وہ اوپر آ جائے گا، اور جو خالص سونا ہے وہ نیچے بیٹھا رہے گا۔ میل آپ نے ہٹا لینا ہے۔ وہ اپنے سنیاروں کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، مجھے زیادہ علم نہیں ہے اور نہ میں سنار ہوں۔ تو بھٹی، البتہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ بھٹی میں ڈالا جائے گا تو اس میں خالص چیز فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی سونے کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ سونا خام سونے کو اگر آپ نے خام سونے سے خالص سونا حاصل کرنا ہے تو لازماً اس کو بھٹی میں ڈالنا ہوگا، یہ قانون ہے۔ اب اس قانون کے علاوہ کوئی اور قانون ہے ہی نہیں۔ خالص سونا اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو بھٹی میں، تو چاہے انگریزوں کے پاس لے جائیں یا پاکستان میں آپ کہیں خام سونا لے کے، تو اس کو تو بھٹی میں ڈالنا ہوگا۔ بغیر اس کے خام سونے سے خالص سونا نکل ہی نہیں سکتا، بھٹی میں ڈالے بغیر۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ خام ہے، اس وقت خام ہے۔ جب آزمائشوں کی بھٹی میں اسے ڈالا جاتا ہے تو اس سے خالص چیز نکل آتی ہے۔ ابتلا اور آزمائش، فتنے میں جب اس میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے کچھ خالص چیز نکل آتی ہے۔ اس سے اللہ کا وہ خالص بندہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، تو پھر اس سے جو ہے وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ سامعین اکرام، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں، کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں آزمائشوں کی بھٹی میں پڑے بغیر مجھ سے کچھ خالص چیز بن جائے گی تو مشکل ہے۔ اور اتنا میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ آپ کو صرف اتنا تپایا جائے گا جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ مضمون تو پہلے بھی میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کو مکلف نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مکلف نہیں کرتا لیکن اس کی استطاعت کے مطابق۔ تو آپ کو اگر تپایا بھی جائے گا تو آپ اس سے ڈریے نہیں، آپ کو اتنا ہی تپایا جائے گا جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں، جتنا بوجھ آپ دیکھیں۔ آپ 2 سال کا بچہ ہے، اس کو 5 کلو چاولوں کا پتیلا اٹھانے کو تو آپ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو سامعین کرام ہمارے بس بالکل عام سمجھ کی بات ہے۔ آپ بچے پہ کتنا وزن ڈالتے ہیں؟ بچے کو اتنا کام کہتے ہیں جو وہ کر سکے، جاؤ میرا وہ پین لے آؤ، جاؤ وہ میرا موبائل لے آؤ، اور یہ تو نہیں کہتے جاؤ اس میز کو اٹھا کے یہاں لے آؤ یا اس ٹی وی کو اٹھا کے لے آؤ، یہ تو نہیں کہتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جتنی استطاعت ہے بچے کی۔ اب دیکھیں ہم واقف ہیں بچے کی استطاعت سے، تو کیا ہمارا مولا واقف نہیں ہے ہماری استطاعت سے؟ تو بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کچھ۔ اللہ تعالیٰ بالکل، اس کو تو ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ معلوم ہے۔ جب معلوم ہے تو وہ اتنا ہمیں نہیں تپائے گا، اور تپانا بہتر ہے۔ اگر خالص آپ نے بننا ہے، خالص اللہ کا بندہ بننا ہے تو آزمائشوں کی بھٹی میں آپ کو خود بخود پیش کر دیں آپ کہ لیجئے مجھے تپائیے۔ تو تپانے بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ صبر و استقلال، کہ آپ نے قائم رہنا ہے۔ اگر منزل انسان کے سامنے نہ ہو تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک منزل اور مقصود آپ کے سامنے ہے اور بہت بلند ہے تو وہ آزمائشیں جو ہیں وہ آپ پہ کچھ محسوس ہی نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ آزمائش تھی کہ نہیں تھی، کیونکہ آپ تو ایک بہت اعلیٰ مقام کے در پہ ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہے، کوئی پتہ نہیں چلے گا آپ کو۔ میں نے وہ
بتایا تھا نا کہ ایک دیہڑی والے کو جو 500 روپے دیہڑی لیتا ہے اس کو کہا جائے بھائی 48 گھنٹے میں تمہیں 5 لاکھ روپے مل جائیں گے تو وہ 48 گھنٹے وہ ایسے گزار دے گا. کیوں 5 لاکھ روپے 48 گھنٹوں میں اس نے تو کبھی خواب میں نہیں سوچے ہوں گے. تو 48 گھنٹے تو کوئی چیز ہوتی ہے سامعین کرام. نہ آپ نے سونا نہیں ہے, آپ نے صرف رفع حاجت کے لیے جانا ہے اور کھانا ہے, بس اس کے لیے, اس کے علاوہ کام کرنا ہے. تو سامعین کرام اگر منزل, اس میں ایک شعر مجھے یاد آیا کہ اللہ اکبر, نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ایسا کوئی شعر ہے, ابھی مجھے وہ ارادے جن کے پختہ ہوں, ہاں یہ شعر ہے, ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو سامعین کرام ایک نقطہ جو ہے میں آپ کو ابھی جو ٹپ دے رہا ہوں, تو کہ آپ کو اگر تپایا بھی جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ تپائے گا, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. تو صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا استقلال, جیسے کہ ہم نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ, تم نے ضبط نفس اور صبر سے مشکلات آئیں تو اس پر صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر صبر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہی ہوگا, پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور امداد سب تمہارے شامل حال ہوگی. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ابتلا اور آزمائش, اس سے قطعاً نہیں گھبرانا چاہیے. یہ ایک نیچرلی, یہ ایک قدرتی فعل ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسانی سے, یعنی بالکل آزمائش کے بغیر تمہیں میں اگر جنت دے دوں گا, تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے. تو اب یہ ہے کہ جب یہ طے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آزمائشیں آئیں گی, اس پر تم صبر کرو گے اور پھر میں تمہیں اس کا اجر دوں گا اور تم خالص بن جاؤ گے. سامعین کرام اگر اس موضوع کو میں شروع کروں تو یہ طول کھینچ لے گا, لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اب یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ گرامر کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس میں لام جو ہے وہ تاکید ہے, اور جو یہ تشدید ہے, نون پہ جو تشدید ہے یہ بھی تاکید ہے اس میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اصل میں تو نبلوکم ہے, نبلوکم ہم تمہیں آزمائیں گے, لیکن اس میں لام ہے اور پھر واو نون کے ساتھ مل رہا ہے, اس پہ تشدید ہے. تو پھر کیا ہے, جب تشدید ہے تو اس کا معنی گرامر کے ساتھ یقیناً ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. بشائن کچھ, بشائن کچھ, یہ نہیں کہ آپ پہ بس مصیبتوں کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑے گا, نہیں, کچھ آزمائش آئیں گی, اور وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ آپ کی حیثیت, آپ کی استعداد کے مطابق ہوں گی. بشائن من الخوف, دیکھیں اب مختلف قسم کی, مختلف اوقات میں مختلف قسم کی آزمائشیں, اور اس کی حکمت وغیرہ میں نے آپ کے سامنے تقریباً تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اس میں جو ہے کھوٹے کرے کا پتہ چل, انسان خالص بن جاتا ہے, خالص اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے. تو آزمائش ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں منزل نہ ہو تو پھر مصیبت پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مصیبت, بعض دنیا دار لوگ بھی, دنیا ان کی نصب العین ہوتی ہے تو کچھ نقصان ہوتا ہے تو وہ آسرے ہوتے ہیں, چلو یار کہیں اور سے یہ پورا ہو جائے. کوئی مصیبت آتی ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں, باہمت لوگ ہوتے ہیں دنیا داروں میں دیکھتا ہوں, لیکن وہ تو دنیا داری کے لیے صبر کرتے ہیں. کوئی نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں, چلو یار کوئی کہیں اور جگہ وہ کر لیں گے. اللہ اکبر. تو ایسا نہیں, اللہ کے لیے
خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو مقصود و مطلوب بنا کر آپ نے اس کو دعوت دینی ہے، اس کا انتظار کرنا ہے کہ کب اللہ تعالی ہمیں تپائے گا، کب وہ مصیبت آئے گی کہ ہم خالص بن جائیں۔ دیکھیں بہترین اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہترین مضمون ہے یہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور میں تمہیں آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کچھ تھوڑے سے نقصان سے، خوف آ جائے گا تم پہ، خوف کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، دشمن کا خوف ہوگا، کاروباری نقصان کا خوف ہوگا، کوئی بھی خوف ہوگا، تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، مالی وسائل کم ہو جائیں گے، تمہارے خرچے جو ہیں بڑے ہوں گے، تمہاری ضروریات نہیں پورا ہوں گی، ہو سکتا ہے تمہیں بھوک برداشت کرنی پڑے۔ سامعین اکرام، بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں، یہ بھوکے رہنے سے ہم بڑے ڈرتے ہیں، حالانکہ یہ تو ہماری سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ بھوکا رہنا جو ہے وہ ہماری نبی کی سنت ہے۔ سامعین اکرام، ایک دفعہ ایک انصاری کے باغ میں، کھجوروں کے باغ میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو وہاں جو زمین پہ گری ہوئی کھجوریں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے، ظاہر ہے کہ جو ناقص مال ہوتا ہے وہی گرتا ہے، جو سوکھ جاتی ہیں یا یہ وہ، تو پکی تازی کھجوریں تو نہیں گرتی، تو انہوں نے وہ کھجوریں اٹھا کے کھانا شروع کر دی۔ حضرت انس سے کہا کہ انس تم نہیں کھا رہے، کھجوروں کو تم کھاؤ نا۔ حضور کہتے ہیں، وہ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور میری تو اس کی رغبت نہیں ہو رہی، ان کھجوروں کو کھانے کی میری رغبت نہیں ہے۔ حضور نے کہا کہ مجھے تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ آج 4 دن کے بعد یہ خوراک میرے منہ میں جا رہی ہے۔ سامعین کرام، کبھی 2 دن کا فاقہ کیا ہے آپ نے؟ 2 دن کا، 1 دن آپ نے فاقہ کر کے گزارا ہے؟ ہم تو تھوڑا سا روزہ ہوتا ہے اس میں جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کب آئے گا افطاری، افطار سے پہلے ہی افطاری کی چیزیں تیار کر کے، یہ سموسے، یہ پکوڑے، یہ دہی بلے اور یہ شربت اور یہ وہ، یہ ناجائز نہیں ہے، نہ کھانا، اس کا کھانا بھی ناجائز نہیں ہے، نہ شربت پینا ناجائز ہے، لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم صبر کریں۔ روزہ صبر ہے، روزہ صبر کا نام ہے، اور آپ جو دسترخوان سج جاتا ہے وہ بے صبری ہوتی ہے کہ جلدی سے اذان ہوئے اور ہم ٹوٹ پڑے افطار پہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت انس نے وہ کھجوریں نہیں کھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوریں اٹھا کے کھا رہے تھے۔ بہرحال تو میں یہ مضمون بیان کر رہا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں بھوک کا سامنا ہوگا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی ہوگی۔ ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، کچھ مال کی کچھ کمی آ جائے، کاروبار ماٹھا ہو جائے تو پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ والانفس، جانی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی اچانک میت ہو سکتی ہے، آپ کا بیٹا مر سکتا ہے، آپ کا بھائی مر سکتا ہے، آپ کی بہن مر سکتی ہے، ہوتی۔ والثمرات، اور پھلوں کے میوے وغیرہ جو ہیں، اس کی کمی سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ یعنی مختلف حالات میں مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا وہ کام انسان کو خالص بنانے کے لیے اس کو تپاتا ہے، بھوک لے آتا ہے، خوف کی کیفیت۔ تو یہ اب سامعین اکرام، اگر بہرحال میں نے آپ کو جو مضمون تھا اس کا بیان کر دیا کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں، تو کبھی آپ نے ان تمام حالتوں میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، بلکہ انتظار کرنا ہے ان حالتوں کا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے اور آپ ایک تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں،
جیسے کہ میں نے آپ کو غزوہ احزاب کی مثال دی کہ احزاب کے دن جو ہے فوجوں 10,000 کا لشکر جرار جب مدینہ پر آ گیا تو مومنوں کے چہرے کھل اٹھے. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ بولا تھا. وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. تو اب یہاں وہی بشارت ہے صابرین کے لیے. سامعین اکرام تھوڑی آپ اگر توجہ کریں ٹیکسٹ کی طرف تو استعینوا بالصبر، مدد طلب کرو صبر سے. اور یہاں بشارت دی جا رہی ہے، وہاں بھی کہہ دیا ان اللہ مع الصابرین، یہاں بھی بشارت دے دی جا رہی ہے. بشر الصابرین، بھئی صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور جو صبر نہیں کرتے ان کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے. وہ تو پھر شکوہ شروع کر دیں گے، گلا شکوہ شروع کر دیں گے. تو ان کے لیے جو گلے شکوے کرتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب بھی ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتی. میں نے آپ کو کہا کہ خوش ہو جاتے ہیں. اور ایمان ان کا کیا ہوتا ہے؟ انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں. انا للہ. بات یہ ہے کہ اگر یہی ہمارا عقیدہ بن جائے سامعین کرام، ہم تو یہ سب کچھ اپنا جانتے ہیں، اس سب کچھ کو اپنا جانتے ہیں، اس کاروبار کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، اس نوکری کو بھی اپنی نوکری سمجھتے ہیں، اس جسم کو بھی اپنا جسم سمجھتے ہیں، اس بیوی کو بھی، اس شوہر کو بھی اپنا شوہر، اور یہ اولاد ہے، یہ ہماری اولاد ہے. بعض لوگ بڑے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں سامعین کرام، یہ مال و دولت. اور یہ اقبال کہتا ہے یہ مال و دولت، دولت دنیا، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. یہ دولت، یہ بتان وہم و گما، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ. تو انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں. سامعین اکرام یہ اگر ایک نقطہ ہم نے سیکھ لیا تو میرے خیال سے بہت سی فکروں سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، بس یعنی اس میں ہمارا کچھ حصہ ہے، ہماری کوئی ملکیت ہے، اس میں سمجھتے ہم یہ ہیں. تو جب بھی تو کچھ جاتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں. آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ تو مناسب طرز عمل نہیں ہے. اصل میں تو اگر ہم سوچیں تو ہمارا اس دنیا میں اپنا کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں، یعنی چیلنج ہے یہ، کوئی اگر بتا دے مجھے کہ آپ کا ہے کیا اس میں، یہ جسم آپ کا ہے، یہ جو مکان یہ آپ نے اپنے ساتھ لائے تھے کہیں سے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ مال و دولت آپ نے، اللہ نے دیا ہے کہ آپ نے خود کمایا ہے. یہ تو فرعون کا کہنا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم سے، یہ قارون کی بات ہے. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس میں سامعین کرام. آپ دیکھیں مردے کو، جب آپ نے دیکھا ہوگا، یقیناً میرے سامعین میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مردے کو پڑا ہوا دیکھا ہوگا. اب دیکھیں مردہ پڑا ہوا ہے اپنے پلنگ پہ، مردہ اپنے پلنگ پہ، خواہ وہ آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، لیکن وہ مردہ پڑا ہے. آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں
یعنی اتنی مثال کے طور پہ آپ کا باپ ہے، چلیں، لیکن تھوڑا سا الگ ہٹ کے آپ نے، چلیں کسی اور کا باپ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا اپنے باپ کے متعلق آپ لوگ وہ ہو جائیں گے، تھوڑے سے سیریس ہو جائیں گے. کسی اور کا آپ گئے کہیں جنازے میں، کسی اور کا ابا وفات پا گیا، آپ جنازے میں مطلب گھر چلے گئے، وہ ان کے سامنے پڑا ہوا ہے. مناسب نہیں ہے کہ میتیں جو ہیں غیر عورتیں دیکھیں. یہ آپ کو میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ ایک رواج ہے کہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ملاقات مردوں کا بھی غیر عورتوں سے پردہ ہونا چاہیے. اور ایسا نہیں، یہ عام ایک روایت ہے کہ مردے کو پلنگ پہ لٹا کے عورتوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. یہ غیر شرعی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو جب وہ آپ دیکھتی ہیں، مثال کے طور پہ چلیں آپ نے دیکھ لیا اس کے چہرے پہ پردہ تھا، یعنی چہرہ ڈھکا ہوا تھا، تو پھر تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. آپ نے دیکھ لیا، وہ ایک جسم پڑا ہوا دیکھ لیا. آپ سوچیں ذرا اس کا کیا تھا اس دنیا میں، یا کیا وہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، جسم چھوڑ کے جا رہا ہے. حقیقت میں تو یہ ایک روح تھی جو اس سے پرواز کر گئی. اب اس جسم کا اس نے، یعنی یہ جسم جو ہے یہ تو مٹی میں اتار دیا جائے گا. اولاد جو ہے وہ بیٹھ کے رو رہی ہے، اس کو بیوی رو رہی ہے اور اولاد بھی رو رہی ہے. پیسہ جو ہے اس کے بینکوں میں جمع ہے، دکان جو ہے 2-3 دن کے لیے بند، پھر کھل جائے گی. اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کا کیا چیز تھی، اس کا اپنا کیا تھا اس میں؟ یہ جو اپنا اتنا غرور کرتا ہے، بچے میرے بچے میرے بچے، اور بچوں پہ اتنا جان چھڑکتے ہیں آپ لوگ. کچھ ہے نہیں آپ کا اس میں، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں. ہاں، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. ہمارا مالک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ. انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں. ہماری ملکیت، ہمارا آقا وہ تو اللہ تعالی ہے. اور دوسرا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دیکھیں جب یہ ایک کیفیت، سامعین اکرام ذرا ٹھہر جائیں، یہ ایک کیفیت اگر آپ اپنے آپ نے پیدا کر لیں، جو کہ حقیقی بات ہے کہ آپ کا اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ آپ کا جسم اپنا ہے، نہ اولاد آپ کی ہے، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، نہ بھائی، نہ کچھ. یہ سب کچھ آپ نے موت کے وقت ان سب کو داغ مفارقت دے کے چلے جانا ہے. خدا حافظ. اللہ اکبر. تو پھر اگر دیکھیں یہ مصیبت آتی ہے، آپ کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نقصان آپ کا تو نہیں ہوا ہے، اللہ کا ہوا ہے. آپ پہ بھوک آ رہی ہے، آپ کا جسم بھوکا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا جسم ہے، بھوکا رہنے دو، بھوک گزار لیں گے. کوئی خوف آیا ہے، یار خوف ہے، ٹھیک ہے، جو بھی حالات ہیں ہم دیکھ لیں گے اس کو. اللہ کا جسم ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی دنیا ہے. ہم تو تھوڑی یہ روح جو ہے تھوڑے دنوں کے لیے آئی ہے اور پھر ہم چلے جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. یعنی ان مصیبتوں کی کوئی یہ فکر نہیں کرتے، دل میں نہیں ڈالتے، اور یہ حقیقت ذہن نشین کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہیں. ہمیں کیا، کوئی چیز چلی گئی، ہماری جسم نے فاقہ برداشت کر لیا، خوف کی حالت برداشت کر لی، اور مال کم ہو گئے، یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، اور الیہ راجعون، اور اللہ کی طرف اب لوٹ کے جانا ہے ہم نے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ سامعین اکرام، یہ اس آیات میں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ایک وعدہ کر لیا، اور اس کی حکمت میں نے آپ کو بتا دی. اور پھر جو ہے اس پر جب صبر کرنا ہے تو اس میں آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ ہم تو اللہ کے ہیں. انا للہ، یہ تو ہم نے ایک روایتی جملہ سامعین کرام پڑھا دیا ہے، وہ جناب وہ مر گیا، انا للہ و انا الیہ. یہ ایک روایتی طور پہ ہم جملہ پڑھتے ہیں، ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. انا للہ کی کیا بہت بڑی بات ہے،
آپ نے اگر یہ تسلیم کر لیا کہ انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو خفگان اور خوشی کس بات کی؟ پیسہ آیا تو وہ آپ کا نہیں ہے، گیا تو کوئی بات نہیں. انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جلدی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ایمان باللہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ ساری جو تیاریاں ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں اگر کوئی مصیبت آئی بھی ہے تو اس میں حکمت ہے، تو آپ نے صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ تم خوشخبری ایڈوانس میں دے دو ان کو، بشر الصابرین. اب آگے مضمون آ رہا ہے، لیکن آج ابھی وقت کا اختتام ہے، اور انشاءاللہ اس پر اگلے درس میں بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.